السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، شعبان کا مقدس مہینہ گزرا ہی چاہتا ہے اور چند دن باقی ہیں، اور اس مقدس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تمام مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس مقدس مہینے کے بارے میں اور بہت ساری احادیث اور روایات موجود ہیں۔ 15 شعبان جو لیلۃ البراء ہے، ہم سب نے اس میں جاگنے کی کوشش کی، عبادات کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اب جو ایک اور مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اور جس کے استقبال کی تیاریاں ہم تقریباً ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر فرض کیے ہیں، ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں، اور رمضان کے متعلق فضائل سے احادیث بھری پڑی ہیں، اور اتنے فضائل ہیں رمضان کے اور رمضان کے روزوں کے کہ بے شمار۔ اس میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو قرآن سے جوڑا، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں، رمضان میں، قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں ایک لیلۃ القدر رکھی، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ مقدس رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو محترم دوستوں، احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ رمضان اور روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ اب ہم چند اور باتیں اس سلسلے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کی تیاری ہم کریں، رمضان کے استقبال کی تیاری جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اور بہتر طریقے سے پلاننگ کریں تاکہ ہم رمضان کا بہتر استقبال کر سکیں۔ اس میں ہماری اسپریچول گروتھ ہوتی ہے، ہماری روحانی ترقی کا بھی ضامن ہے رمضان۔ ہماری روحانی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو بنایا۔ ہماری اس میں ٹریننگ ہوتی ہے، روحانی ٹریننگ ہوتی ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب سے قریب تر ہو جائیں اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اس کا تعلق اور اس کا ربط ضبط اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بھی رکھا ہے، تاکہ قرآن سے ہمارا ربط ضبط بڑھے، قرآن کا معمول ہم بنائیں، قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور قرآن جتنا زیادہ ہم پڑھ سکیں اتنا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صحابہ تابعین کے بارے میں آتا ہے، اور کہ وہ لوگ جب قرآن کی تلاوت جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ پوری طریقے سے اکبو علی المصاحف اور المصحف، پوری طریقے سے مصحف میں لگ جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنا انہماک پورا کا پورا قرآن کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے لیے چنا۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم اپنے تمام جو بھی دنیاوی امور ہیں،
ان کو کم کریں، دنیاوی جو مشاغل ہیں ہم ان کو کم کریں، اپنی بزنس کو کم کریں، اپنی تجارت کو کم کریں، اپنے اور معمولات کو کم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتین پر اس مہینے میں کام کاج کا بار کم کر دو۔ تو کام کاج کا بار جب ان پر کم کرنے کو کہا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اپنے ان کام کاج کو کم کریں اور اپنی توجہات کو آ، اپنے جو بڑے مشاغل ہیں ان کو عبادات میں لگائیں اور عبادت کے لیے اس مہینے کو بنانے کی کوشش کریں۔ جتنی بہتر پلاننگ ہوگی اور جتنی بہتر ہم اس کو مینیج کر لیں گے، جتنا بہتر آرگنائزیشن کر لیں گے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان بہتر گزرے گا۔ ایک اور گزارش اس میں یہ ہے کہ تہجد کے وقت اور سحری کے وقت ہم اٹھ جاتے ہیں، عام طور سے سحری کرنے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تہجد کا معمول بنائیں، اپنے آپ کو قرآن سے مربوط رکھیں، تراویح پوری پڑھنے کی کوشش کریں، پورے مہینے پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے جو روزے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس ماہ مقدس کے رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات جو رمضان کے متعلق اور روزے کے متعلق کہنی ہے کہ روزہ ہم رکھتے تو ہیں لیکن روزہ ہم صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ روزہ نام ہے کہ میں ان تمام برے اعمال سے بھی رک جاؤں جو مجھے جو شیطانی اعمال ہیں، جو گندے اعمال ہیں، جو ایسے اعمال ہیں جن سے میں اللہ سے دور ہوتا ہوں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں شامل نہیں ہوتا میں، تو میں ان اعمال سے بھی رکوں، گناہوں سے پرہیز کروں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے بھوکا اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پہنچنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں تمام تر گناہوں سے، اپنے آپ کو روکیں تمام تر گناہوں سے، اور ہم اس روزے کی اصل حقیقت اور ماہیت، اصل حقیقت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں گے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 11 ماہ جو ہیں وہ ہماری عادات میں ہوتے ہیں اور ہم مستقل جو بھی ایک روٹین چل رہا ہوتا ہے اس روٹین کا اثر، حالانکہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کا اثر ہمارے اوپر رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اور چیز جو عرض کرنی ہے کہ اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کریں اس ماہ مقدس میں جہاں تک ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن سے ربط ضبط، مساجد میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں، بازار سے دور رکھیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارا وقت زیادہ رمضان میں ایک بہت اچھا خاصا وقت بازاروں میں گزرنے لگتا ہے۔ 10 5 دن تو بہت اچھے مساجد بھری رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بازار شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ جو ہے، جو سب سے اچھی جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے ابغض، سب سے آ، بغض اور خراب اور مبغوض اور نفرت کے لائق چیز جو ہیں وہ بازار ہیں ہمارے۔ بازار میں کوئی اچھی چیز تو ہوتی نہیں ہے، بازار میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ مساجد میں اللہ کی ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں جب کوئی بھی بندہ آتا ہے تو مسجد میں اچھا ہی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو مسجد ایک اچھی جگہ ہے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، مسجد سے مربوط کریں اور قرآن سے مربوط کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، ایک چیز اور میں عرض کردہ چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور حدیث جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم رمضان میں کر سکتے ہیں۔ رمضان میں غربا کا خیال رکھیں، صرف اپنے افطار کا اور اپنی افطاری کا اور اپنے سحر کا ہی خالی خیال نہ رکھیں، بلکہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم پوری سوسائٹی میں جو بھی اس میں ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں، خاص کر مسلمان اور مومن، اور اس میں اگر کوئی غریب ہیں اور غربا ہیں ان کا ضرور خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ اپنے افطار کو شیئر کیا جائے، اپنے سحریوں کو شیئر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کا اس میں اہتمام کیا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم صدقہ اور زکوٰۃ کریں۔ ایک اور حدیث جو آخر میں جو مجھے اولاً پہلے ہی ذکر کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فرض کو 70 فرض کے برابر بنا دیا۔
یعنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا جو نمبر اور ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ مقدس میں جتنا زیادہ ہم نیکیاں کر لیں گے، ویسے تو ہم گناہ گار ہیں، مستقل گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے تو بس وہی ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بدولت، اور کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت تو جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، سوائے اور صرف اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ لہذا اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے خوف رکھیں اور گناہوں سے بچیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچیں، اندرونی گناہوں سے بھی بچیں، باطنی گناہوں سے بھی بچیں، جتنے طرح کے گناہ ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ اس رمضان میں یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ماہ مقدس میں کسی طرح کا گناہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے انٹینشنلی ان انٹینشنلی، اگر ہم سے خطا سرزد ہو گئی ہے، یہ والی بندوں کے حقوق تلف ہو گئے ہیں، میں ان کی ادائیگی کر دوں جتنی جلدی ہو سکے، اور اس رمضان کو میں آخری رمضان سمجھوں۔ جب میں آخری رمضان سمجھوں گا، جب مجھ سے یہ کہہ دیا جائے، ایک سپوز یہ دماغ میں رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آج یہ آپ کا آخری دن ہے، تو میں کتنے بالکل بہت اہم کام اس دن میں انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، اور اگلا رمضان ملے نہ ملے، لہٰذا اس رمضان کے جتنے روزے ہیں، اس رمضان کے جتنے اعمال ہیں، تراویح کے عمل ہوں، چاہے اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادات وغیرہ جو ہم کر سکتے ہیں، ان تمام عبادات کو میں کرنے کی کوشش کروں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں، ایک گول سیٹ کروں، ایک دماغ میں ایک ہدف سیٹ کروں کہ میں انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور تمام روزے رکھوں گا، پوری تراویح پڑھوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن کے بعد باقی میری تراویح قرآن ختم ہوا اور میں بس ختم۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے قیام کی توفیق عطا فرمائے، غربا کی اور مساکین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور استقامت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔